میں ہوں فائزہ شرازی اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سعود احمد صاحب ہیں اور وہ سائبر سیکیورٹی کنسلٹنٹ ہیں اور سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے جتنے بھی ہمارے کویشچنز ہیں جو کہ ایک عام بندے کے ذہن میں آتے ہیں کہ یہ کیا پرابلمس ہیں، ان کو کس طرح سے اوور کم کیا جا سکتا ہے، اور یہ سارے ایشوز جو ہمیں سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے ہوتے ہیں سم ٹائمس کچھ ایف آئی اے میں چلے جاتے ہیں، کچھ وہاں پہ جانے سے گریز کرتے ہیں۔ ہمارے پاکستان کا سسٹم کچھ اس طرح سے ہے یا کچھ کے دلوں میں شاید کچھ شکوک و شبہات ہوتے ہیں، وہ سارے کویشچن جو ہم نہیں کر سکتے کسی سے، وہ سارے کویشچنس ہمارے ساتھ سعود صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سعود صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سعود صاحب شکریہ سب سے پہلے تو ہم سے بات کرنے کے لیے۔ سعود صاحب پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ سائبر سیکیورٹی ہے کیا؟ دیکھیں، سائبر سیکیورٹی جو ہے وہ ایک سائبر اسپیس کے اندر رہتے ہوئے اپنی ڈاٹا کو، اپنی آئیڈینٹی کو اور اپنا جتنا بھی آپ کے کنورسیشنز ہیں ان کو سیکیور کرنے کا ایک میکانزم ہے، جو کہ سائبر اسپیس کے اندر رہتے ہوئے آپ کسی قسم کے ڈاٹا لاس سے، فائنینشیل لاس سے یا پھر کسی ڈاٹا بریچ سے بچنے کے لیے کچھ میجرز لیتے ہیں، اس کو ہم سائبر سیکیورٹی بولتے ہیں۔ اور اس کی جو اویئرنیس ہے اس کے لیے بیسیکلی جو ہے لوگوں کی انٹرسٹ جو ہے وہ تو ہے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی کیونکہ ہم انتہائی قلیل وقت کے اندر ہم جمپ کر گئے ہیں 3G اور 4G ٹیکنالوجیز کے اندر، لیکن لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا گیا کہ ہاؤ ٹو یوز انٹرنیٹ اینڈ ہاؤ دے کین پروٹیکٹ دیئر ڈاٹا، ہاؤ دے کین پروٹیکٹ دیئر فائنینسز۔ تو اس میں پرابلمس یہ آتی ہیں کہ لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو جاتے ہیں، سائبر کرائمس جس کو ہم بولتے ہیں۔ تو پھر بعد میں جب وہ دیکھنا، وہ اس وقت کرائم کو جو ہے کئی ایسے کرائمس ہو جاتے ہیں کہ جس کو آپ نے شروع میں انٹرو میں بتایا کہ لوگ رپورٹ نہیں کرتے۔ سائبر ہراسمنٹ ہے، صرف 7% رپورٹ ہو رہی ہے، باقی 93% ان رپورٹڈ ہے۔ خواتین اتنی کرج نہیں کرتی۔ دوسرا، ہمارے جو ادارے ہیں وہ اتنے سپورٹیو نہیں ہیں کہ اگر خاتون جا کے کوئی اپنی پرسنل چیزیں شیئر کرے گی تو وہ اس طرح سے پھر اس خاتون کو وکٹم بلیمنگ کرتے ہیں کہ اس نے کیوں تصویریں بھیجی اگر اس کے ساتھ کچھ ہوا تو ان چیزوں کو بچنے کے لیے، یا پھر کسی کو ساتھ ایسا فراڈ ہوتا ہے جو کہ وہ کہتا ہے کہ یار سوسائٹی میں ایکسپوز ہو گیا تو میرے لیے امبیرسمنٹ ہوگی۔ تو سائبر سیکیورٹی ان سب چیزوں کو ملا کے اگر آپ بولیں تو وہ ہر اس چیز کا، ہر اس ڈاٹا کا یا ہر اس ہونے والے ایک فیل کا نام ہے جو کہ انٹرنیٹ کی اسپیس پہ ہوتا ہے۔ اس کو سیکیور کریں گے تو وہ سائبر سیکیورٹی ہو جائے گی۔ اچھا احمد صاحب، ہمارے یہاں پہ نا ایک آج کل بڑا ٹرینڈ ہے کہ آن لائن گیمز آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور وہ آپ کو کہتے ہیں فری میں ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اس کے عوض وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ سے وہ پرمیشن مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ کے کانٹیکٹس کی، سم ٹائمز گیلری کی، سم ٹائمز فوٹوز کی ایکسیٹرا، وہ کچھ بھی موبائل سے ایکسیس مانگ سکتے ہیں، مانگتے بھی ہیں۔ وہ جو اس طرح کی جو کمپنیز ہیں جن کی یہ گیمز ہوتی ہیں، جیسے بچے آج کل چھوٹے بچے بہت زیادہ اس کو کھیلتے ہیں، وہ ان کی کس کام آتا ہے یہ ڈیٹا، اور کیا وہ ڈیٹا ان کے پاس سیف رہتا ہے اور ہمارے لیے وہ کس حد تک ہارمفل رہ سکتا ہے؟ جو تھرڈ پارٹی اپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ پہلے تو ریکمینڈڈ نہیں ہوتی کہ آپ جو بھی پلے اسٹور پہ گوگل اگر آپ یوز کر رہے ہیں یا پھر آئی فون یوز کر رہے ہیں تو ایپ اسٹور پہ اگر جو ایپ اویلیبل نہیں ہے تو دیٹ از ولنریبل، اس پہ کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کہ اگر تھرڈ پارٹی نے بنائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو مناسب ہی نہیں سمجھا گوگل نے یا پھر ایپ اسٹور نے، یا پھر وہ اتنی سیکیور نہیں تھی کہ اس کو وہ اپنے اسٹور کے اوپر سیل کے لیے پیش کریں یا پھر ڈاؤن لوڈ کے لیے پیش کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کبھی بھی ایسا رسک نہیں لینا چاہیے۔ ابھی ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ فیس بک کے اوپر لوگ ریلز بنا رہے ہیں کہ آپ پیسے کمائیں، اس لنک پہ کلک کریں، پھر اس لنک پہ کلک کریں، ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، آپ روزانہ 400 روپے یا 4000 روپے کمائیں گے۔ تو لوگوں کو لالچ دیا جاتا ہے، تو لوگ کیا ہوتا ہے، لوگ ان کو دے بیٹھتے ہیں، تو بعد میں وہ بلیک میل کرتے ہیں ان کی تصویریں نکال کے یا کانٹیکٹس نکال کے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ لوڈو اسٹار گیم تھی جو کہ انڈین ڈیولپرز کی طرف سے بنائی گئی اور وہ ایپ اویلیبل بھی تھی پلے اسٹور پہ۔ تو بعد میں جب انہوں نے ڈیٹا بریچ شروع کی اور پھر وکٹمائزیشن شروع کی لوگوں کو ٹارگٹ کر کے، تو پھر پلے اسٹور نے اس کو اپنے اسٹور سے ہٹا دیا تھا۔ اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی ایپس بھی ہوں کہ جو آپ کا ڈاٹا مس یوز کریں، جو کہ پلے اسٹور پہ یا پھر ایپ اسٹور پہ موجود ہوں، لیکن یہ بہت زیادہ جو ہے ڈیلیکیٹ تھنگ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز ایسی ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں تو اور وہ جو ہے وہ پلے اسٹور پہ موجود نہیں ہے، تو پھر وہ جو ہے وہ آپ کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا سکتی ہے۔ اچھا، تو ان سب چیزوں سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ ویجیلنٹ رہیں، آپ کو بیسک ایجوکیشن اور اویئرنیس ہونی چاہیے۔ اگر کوئی آپ کے پاس ٹیچر یا ایکسپرٹ اویلیبل نہیں بھی ہے تو یوٹیوب اور گوگل کے اوپر بیسکس چیزیں موجود ہیں۔
اگر دیکھیں آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, آپ کو کہیں تکلیف ہوتی ہے تو پھر بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. کئی دفعہ آپ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے اور خود ہوم ریمیڈیز کرتے ہیں اور غلط دوائی کھا کے آپ کی بیماری خراب ہو جاتی ہے. تو سائبر سیکیورٹی کے اندر بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ اگر آپ اس کو ڈیلے کرتے جائیں گے یا پھر آپ کے ساتھ جو کرائم ہوا ہے تو اس میں دو طرح سے آپ پھر اس میں کرمنل نیگلیجنس کر رہے ہیں کہ ایک آپ کے ساتھ کرائم ہوا ہے, آپ اس کو رپورٹ نہیں کر رہے, پہلی نیگلیجنس ہے. دوسری کرمنل نیگلیجنس یہ ہے کہ آپ اس کو رپورٹ نہ کر کے کسی اور شخص کے ساتھ ہونے والے کرائم کو روکنے میں اپنا کوئی کردار نہیں ادا کر رہے. اچھا احمد صاحب, اس میں کچھ یہ بھی ہے کہ ہمارے کچھ ادارے اتنا سپورٹیو بھی نہیں ہیں, لوگ وہاں جاتے ہیں اور مہینوں سالوں کیسز ڈیلے کر دیے جاتے ہیں. خیر اس میں تو وہ ڈیفینیٹلی رپورٹ کرنا چاہیے, لیکن یہ طرح کے ایشو بھی ہیں جس کی وجہ سے شاید لوگ نہیں جاتے. اچھا, ہم اپنے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کو کیسے سیو کر سکتے ہیں؟ وہ بھی اکثر ہیک ہو جاتے ہیں, بڑے سارے پرابلمس آتے ہیں. میرے ساتھ پرسنلی ایسا ہوا کہ میرے نام سے بہت سارے اکاؤنٹس بھی بنے فیس بک پہ اور بڑے سارے لوگوں کو میسیجز بھی گئے, لیکن پھر مجھے اس کے جسٹیفیکیشن کے لیے اپنی جو پرسنل اکاؤنٹ ہے, ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے, اس پہ مجھے وہ جسٹیفیکیشن دینی پڑی کہ میرا یہی اکاؤنٹ ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے. تو ان چیزوں کو روکا جا سکتا ہے؟ بالکل روکا تو نہیں جا سکتا, لیکن ان کو بہت حد تک کم کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلی چیز جو آپ نے کہی کہ لوگ جو ہیں وہ جاتے نہیں ہیں اداروں کا, دیکھیں سارا برڈن ہم اداروں پہ نہیں ڈال سکتے, ہماری اپنے بھی تو کوئی حقوق و فرائض ہیں. تو ہمارے جو فرائض ہیں ان میں سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ ہم کم از کم اپنے آپ کو, اپنی آئیڈینٹی کو, اپنی فیملی کو اتنا امپورٹنس دیں کہ ہم کہیں کہ یار یہ ہماری پرائیویٹ چیزیں جو ہیں یا ہمارا پرائیویٹ ڈاٹا جو ہے یہ ہمارا امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے لیے, یہ قیمتی ہیں ہم. تو ایکچولی بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کا کویشچن ہے کہ کہاں پہ جا کے یہ چیزیں کم ہوں اور آپ کے فیک پیجز جو بنتے ہیں, جو دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ بہت زیادہ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں نا تو وہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں ہی کوئی لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں. آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ جو کہ باہر عمرے کے لیے جاتا ہے یا کام کے لیے جاتا ہے اور وہ چیک ان کرتا ہے کہ آئی ایم گوئنگ فرام علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ ٹو کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ جدہ, تو اگلا بندہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ اب 15-20 دن یا 7 دن کے لیے عمرہ پہ چلا گیا ہے سعودی عرب. اس کا پھر انہیں دنوں میں فیک اکاؤنٹ بن کے ادھر عمرے کی تصویریں لگ کے تو لوگوں سے پیسے مانگتا ہے کہ یار میں آیا ہوا ہوں ادھر جدہ میں یا میں مکہ میں یا پھر کہیں بھی کسی ملک میں آیا ہوا ہوں, تو آپ ایسا کریں, آپ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, یا پھر کسی کو میرے رشتہ دار کو پیسے کی ضرورت ہے, وہ آپ سے کانٹیکٹ کرتا ہے, اس کو پیسے دے دے. تو لوگ پیسے دے دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس کے جینوئن اکاؤنٹ پہ دیکھا ہوتا ہے کہ یار یہ واقعی عمرہ کرنے گیا ہوا ہے. تو ایکچولی ہم اگر پوسٹ پون کر دیں اپنی پوسٹنگ, اپنی لوکیشن, کہ آج ہم اگر یہ یہاں پہ موجود ہیں یا پھر آج آپ ٹریول کر رہی ہیں آؤٹ آف کنٹری, وہاں سے آپ اپنا اچھے طریقے سے پکچرز بنائیں, انجوائے کریں, 10-15 دن کا ٹرپ ہالیڈیز انجوائے کر کے جب واپس آ جائیں پھر آپ اس کو پوسٹ کریں, تاکہ آپ یہ جو آئیڈینٹی تھیفٹ ہے یا پھر یہ آپ کی لوکیشنز اور آپ کا ڈاٹا یوز کا سوشل انجینئرنگ بیسیکلی ہم اس کو بولتے ہیں. سوشل انجینئرنگ کے بعد آپ وکٹم نہ بنیں. ایکچولی بات یہ ہے کہ یہ جو وکٹم بن رہا ہوتا ہے یا تو پھر آپ کا اتنا قریبی نہیں ہوتا کہ جس کو پتہ ہو کہ یار یہ وہ نہیں ہے, کیونکہ قریبی جو ہوتا ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے کہ یہ کس طرح سے بندہ بات کرتا ہے میرے ساتھ. وہ ہوتا ہے اس طرح کہ اس کا رشتہ ایک آپ کا عزت کا ہوتا ہے کہ یار اگر اس کو نہ کی تو یہ کیا سوچے گا کہ یار اس سے اتنے پیسے مانگے تھے. تو میرا خیال ہے کہ دی اونلی ون اسٹیپ تھنگ وچ از نیڈیڈ ٹو انڈو دس اور منیمائز دس رسک وہ ہے کہ آپ ویریفیکیشن کریں, کراس چیک کریں. کوئی جیسے کئی لوگ کرتے ہیں کہ جی ہمیں فون آیا کہتے جی حراست میں لے لیا ہے تو باہر سے, دیکھیں وہ بھی تو غلط کام کر رہے ہیں نا. پھر اپنا اگر حراست میں لیا گیا ہے تو وہ بھی باہر سے رشوت دینے کے چکر میں کہ بچے کو کچھ ہو نہ, کیس نہ بن جائے. تو اسی لیے جو ہے ہیکر جو ہیں وہ آپ کی گریڈ کو, لالچ کو اور ڈر کو یوز کرتے ہیں, لیکن ساتھ آپ کی وہ کوئی نہ کوئی انفارمیشن اس کو ان کے پاس ہوتی ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں, کہاں رہتے ہیں, اس وقت کیا کر رہے ہیں. تو جتنی آپ ڈیلے کر کے, اگر آپ دیکھیں پبلک فگر ہیں جیسے آپ اپنی بات کر رہی ہیں, آپ کی مجبوری ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ اپڈیٹس کرنی ہے, تھوڑے سی ڈیلے کر دیں گے تو میرا خیال ہے کہ اس سے آپ بہت حد تک اس رسک کو منیمائز کر دیں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ باہر سے واپس ہو کے آئی ہوں تب کوئی سمجھے کہ آپ ادھر ہیں, کوئی کال کرے تو آپ کے لوگوں کو جو رشتہ دار ہوں ان کو ساتھ پوسٹ کر دے کہ یہ میں لیٹ پوسٹ کر رہی ہوں لیکن یہ سارا کچھ میں کر چکی ہوں. تو یہ چیزیں ہیں. بہت شکریہ احمد سعود صاحب, آپ نے بڑے سارے کویشچنس کا آنسر دیا. ناظرین, بڑے سارے کویشچنز ایسے تھے جو کہ آپ کے ذہن میں بھی تھے اور امید کرتی ہوں کہ میں نے آپ کے ذہن کے بہت سارے کویشچن جو ہیں ان کی عکاسی کی ہوگی اور سعود صاحب سے پوچھا ہوگا. بہت شکریہ.